نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق اللہ العظیم۔ میری انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہم بحمد اللہ تعالی مسلمان ہیں، تو دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بعض اوقات یہ بدگمانی جھوٹ ہے، گناہ ہے۔ اس لیے کہ بدگمانی کے اندر بندہ کسی کے خلاف وہ بات سوچ رہا ہوتا ہے جو در حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے وہ جھوٹ بن گیا، وہ بات درست نہ رہی، تو اس کے اندر پھر انسان کو گناہ ملتا ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس اگر کوئی خبر پہنچتی ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر اس کی بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کسی سے کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو کہ آیا یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے، یہ افواہ ہے یا حقیقی خبر ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تو ان دنوں 2-3 خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسیکا نام کی ایک لڑکی ہے جسے سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کہ اس کا ڈولفن مچھلی کے ساتھ تعلق تھا۔ بعض کہتے ہیں 12 سال، بعض کہتے ہیں 20 سال اس نے اس کے ساتھ تعلق رکھا، اس کی خدمت کی، اس کی ٹرینر رہی ہے، لیکن ایک دن شو کے اندر وہی مچھلی اسے کھا جاتی ہے۔ تو یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تمام دنیا کی نیوز پیپرز کے اندر ایسی کوئی خبر نہیں ملتی۔ اگر یہ واقعتاً حقیقتاً سانحہ ہوتا، حادثہ ہوتا، تو تمام نیوز پیپرز کی یہ زینت بنتا، لیکن نیوز پیپرز کے اندر ایسی کوئی خبر نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، AI سے جنریٹ شدہ ہے، تو اس پر یقین کر لینا درست نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو جھوٹی خبر ہوتی ہے، جھوٹی کہانی ہوتی ہے، وہ اس طرح پھیلتی ہے جس طرح کہ جنگل کے اندر آگ لگ جائے تو آگ پھیلتی ہے، اس طرح وہ خبر پھیل جاتی ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ پر یقین کرنے سے پرہیز کیجئے، بلکہ سچ پر یقین کیجئے۔ تو ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی، ایسی کوئی ٹرینرز نہیں تھی، ایسی کسی ڈالفن نے اپنی مالکن کو کھایا نہیں ہے، تو یہ بالکل کہانی ہے، سراسر جھوٹی کہانی، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس خبر پر یقین کر لینا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچ کے ساتھ جیے، نہ کہ جھوٹ کے ساتھ جیے، اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ صدق جو ہے یہ نجات دیتا ہے، اور کذب، جھوٹ، یہ انسان کو ہلاکت کے اندر ڈالتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اسی طرح دوسری خبر مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم سے متعلق چل رہی ہے۔ ان کی ایک تصویر ہے AI سے جنریٹ شدہ، 3 عورتوں کو ساتھ بٹھایا گیا ہے کہ یہ ان کی بیویاں ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً تصویر نہیں ہے۔ مفتی صاحب کا اس پر وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے ابتداءً سمجھا کہ یہ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے کہ یہ AI سے جنریٹ شدہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب میں نے کمنٹس پڑھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو یہ بات زینت نہیں دیتی، زیب نہیں دیتی،
آپ کے لیے یہ کام اچھا نہیں ہے، تو لہٰذا میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا کہ میری ایسی عادت نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تصویریں بناؤں، اسے سوشل میڈیا پر وائرل کروں، ایسی میری عادت نہیں ہے۔ تو یہ جنریٹ شدہ تصاویر ہیں، حقیقتاً تصاویر نہیں ہیں، تو لہٰذا ان پر بھی یقین کر لینا درست نہیں ہے۔ تیسری خبر متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ سے متعلق چل رہی ہے کہ انہوں نے ترکی کے اندر ایک 13 سالہ بچی پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی برا کام کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی بدولت وہ ترکیہ کے اندر پکڑے گئے ہیں اور 8 ماہ انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ یہ بات بھی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اس لیے کہ جن صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر ایسی گفتگو کی ہے، انہوں نے جیل کی ابتدائی تاریخ کا تذکرہ نہیں کیا، انتہائی تاریخ کا تذکرہ نہیں کیا، اور جو اپنی ویڈیو کے اندر وہ وین اور گاڑی دکھا رہے ہیں وہ نہ ہی پولیس کی ہے نہ ہی متکلم اسلام حفظہ اللہ کی ہے۔ اور اسی طرح جو بچی ایک تصویر بار بار دکھا کر تأثر دینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ بچی بھی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، گویا کہ یہ صرف جنریٹ شدہ تصاویر ہیں اور متکلم اسلام پر ایک گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے تاکہ ان کی علمی، عملی، فکری، نظریاتی محنت پر پانی بہایا جا سکے۔ لیکن بحمد اللہ تعالی ان کے معتقدین اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ الزام تراشی کی گئی ہے اور یہ ان پر بہتان لگایا جا رہا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان کا ترکیہ کرمنل سرٹیفکیٹ ریکارڈ موجود ہے، جس کے اندر واضح الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد الیاس گھمن ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہے، یہ ترکیہ کے اندر بالکل بری ہیں، ان پر کوئی ایسا جرم، کوئی ایسا الزام ثابت نہیں ہو سکا اور نہ ہی انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ اپنے تبلیغی اسفار برقرار رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصہ قبل ان کا بنگلہ دیش کا دورہ تھا، اس سے پہلے ملائیشیا کا، اس سے پہلے نیپال کا، سعودیہ کے اندر وقتاً فوقتاً جاتے رہتے ہیں اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ترکیہ سے باہر غیر ممالک کے اندر سفر کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے یا ترکیہ حکومت کی طرف سے ان پر کوئی جبر، کوئی تشدد، کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے علمی، عملی، فکری، نظریاتی کام کے اندر مصروف ہیں اور تبلیغی اسفار بھی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا الزام تراشی لگانے والوں کو پکڑا جائے، جو بہتان لگانے والے ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اپنے اکابر پر، اپنے بڑوں پر اعتماد رکھا جائے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، لہٰذا تحقیق کرنے سے پہلے ایسی خبروں کو پھیلا دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ متکلم اسلام حفظہ اللہ کی شخصیت چونکہ ایسی ہے کہ ہر باطل کے ساتھ ان کی ٹکر ہے، ہر باطل کو انہوں نے علمی میدان کے اندر، دلائل کے میدان کے اندر شکست دی ہے، اس وجہ سے ان کے مخالفین بہت زیادہ ہیں جو ان پر الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد بحال رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہر آنے والی خبر کی ہمیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔